ڈاکٹر صاحب آپ کے نظر میں علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئینی ہمارا حق ہے احتجاج کرنا اور اب ہم اسی آپشن کو استعمال کریں گے. کتنے امکانات ہیں عید کے بعد سڑکیں گرم کر سکے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیں عید کے فوراً بعد تو شاید یہ نہ ہو سکے کیونکہ عید کے میرا خیال ہے 2 ہفتے کے بعد محرم شروع ہو جاتا ہے تو وہ پھر 8-10 دن مشکل ہو جاتا ہے کوئی نئی تحریک چلانا جو ہے. میرا خیال ہے تحریک اگر وہ چلانا چاہتے ہیں تو کم از کم مہینہ تو لگے گا عید کے بعد. اور دوسرا یہ ہے کہ تحریک اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ پارٹیز کا ایک کولیشن نہ کریٹ کریں. مختلف سیاسی جماعتوں کو جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں, تبھی سنگل پارٹی کی تحریک سے ہمیں یہاں کامیابی نظر نہیں آئی ہے پاکستان کی اگر پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھیں. ہاں اگر آپ کولیشن بلڈنگ کر سکتے ہیں تو وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک اپنا کرائسس ہے کیونکہ عمران خان جیل میں ہیں اور فی الحال ان کے باہر آنے کے امکانات جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. تو وہ جیل میں بیٹھ کے تو تحریکیں نہیں چل سکتی نا. یا تو یہ ہونا کہ پورا ملک موبلائزڈ ہو, آپ جیل میں ہیں تب بھی تحریک چل رہی ہے, ہمیں وہ کیفیت بھی ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اس لیے کہ ایشوز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے کہ ایشو کیا ہے. باقی رہا کہ ایشو ایسا جس میں عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کہیں سے انصاف نہیں ملنا تو اس لیے اب ہم سڑکوں پر آئیں گے. نہیں دیکھیں, سڑکوں پہ آنے سے فائدہ کوئی نہیں ہے نا جب تک آپ کے پاس ایک واضح ایجنڈا موجود نہ ہو. آپ کو کس طرح پتہ ہے کہ سڑک پہ آنے سے انصاف مل جائے گا؟ یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کا نظام کچھ اس طریقے سے بگڑ گیا ہے کہ اب اس کا تعلق عوام سے نہیں ہے. اب کچھ چیزیں ہماری اوپر کے لیول پہ چلتی ہیں تو اوپر کے لیول پہ اگر کوئی کنیکشن بنا لیں گے تو پھر شاید ہو. باقی رہا عوام بیچاری تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پہ آ کے ہیں جی. اوپر والا لیول وہی ہے جس کو آپ جانتے ہیں جو ہے وہ حج پہ آپ کو نظر نہیں آئی حج کی تصویروں میں. اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ ایسا علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ خان صاحب سے حکومت کو قبول کرنے اور 9 مئی پر معافی مانگنے کا کہا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی ایسی کچھ باتیں تھیں تو پھر تردید کر دی گئی, ایسی تو کوئی پیشکش ہی نہیں کی گئی. اب آپ کو لگتا ہے کچھ ایسی آفرز ہوئی ہیں؟ دیکھیں اس قسم کی کہانیاں چلتی رہتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ یہ مختلف لوگ جو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے تعلقات دونوں طرف ہوتے ہیں تو وہ بہت سے اپنی طرف سے انیشیٹو لیتے ہیں, بہت سی تجاویز پیش کرتے ہیں, بہت سے آئیڈیاز ایک مقام سے دوسرے مقام تک آتے ہیں. تو اس قسم کی بات ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ کہی گئی ہو. تو کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں ہے, یہ پیغام رسانیاں چلتی رہتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسی ٹھوس تجویز ہمیں نظر نہیں آتی جو ہمارے سامنے آئے اور جس سے کوئی راستہ نکلے. فی الحال تو ہمیں کوئی ایسا راستہ نکلتا ہوا واضح طور پہ نظر نہیں آتا جو کہ بدقسمتی ہے نہیں پاکستان کی سیاست کے لیے. پی ٹی آئی اس کا حصہ ہے. اگر دیکھیے پاکستان کی سیاست کچھ اس طرح الجھ گئی ہے کہ اس میں نہ ہم آہنگی آئے گی نہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی, اور جو سیاسی خلفشار ہے اور جو پاکستان کے اندر تقسیم در تقسیم ہے یہ خرابیاں معاشرے کو توڑ دیں گی. لیکن یہ ہے کہ ایک جو ریاستی اقتدار ہے اب وہ عوام سے کوئی اس کا تعلق نہیں رہا ہے, وہ بہت اوپر کی سطح پر ہے. بہت اچھی پکچر پیش کر رہی ہے کہ سول اور ملٹری ادارے جو ہیں ایک پیج پر ہیں, حکومت تو پی ٹی آئی کے اور سیاسی خلفشار کی بنا پر کوئی اثر پڑتا ہے اس پر؟ حکومت تو کرے گی کیونکہ حکومت کی بقا اسی میں ہے. لیکن حکومت والوں کو چاہیے کہ ہسٹری پڑھ لیں پاکستان کی. یہ ریلیشن شپ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا, بدل جایا کرتا ہے. 1 پیج ٹوٹ جاتا ہے. ہاں 1 پیج کئی کے ٹوٹتے ہم نے دیکھے ہیں. تو اس لیے یہ اس وقت ٹھیک ہے, حالات بڑے اچھے. عمران کے زمانے میں ایک سٹیج پہ بڑے حالات اچھے تھے. 1 پیج بہت اچھا تھا. اچھا 1 پیج بڑا اچھا تھا, وہ 1 پیج ہی ٹوٹ گیا. تو اب بھی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے اس قسم کے ریلیشن شپ میں. جب تک آپ انسٹیٹیوشنل بیلنس کریٹ نہیں کرتے کوئی ریلیشن شپ سٹیبل نہیں ہے. اس وقت انسٹیٹیوشنل امبیلنس ہے پاکستان کے اندر, بیلنس نہیں ہے, امبیلنس ہے. تو لہٰذا امبیلنس میں
کب تک آپ دبے رہیں گے؟ کسی سٹیج پہ آ کے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے پالیٹکس کو بہتر کرنا ہے تو پولیٹیکل پروسیس میں جانا پڑے گا. اگر حکومت کرنی ہے تو جب تک یہ نسخہ چلتا ہے چلنے دیں, دیکھی جائے, کبھی نہ کبھی جا کے بدل جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, بلاول نے تو مطالبہ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ بھارت کو جامع مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کردار ادا کریں, اگر آپ نے جنگ بندی میں کردار ادا کیا تو کیا ایسا پاسبل ہے؟ دیکھیں فی الحال تو کوئی ایسی پاسبلٹی ہمیں نظر نہیں آتی, اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وزٹ کتنا مؤثر رہا, نہ ہی ہم انڈیا کے وزٹس کے بارے میں, انڈین ڈیلیگیشنز کئی گئے ہیں وہاں, ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. لیکن جو ملاقاتیں ہوئیں جن کانگریس اراکین سے ہم ملے ہیں, ٹرمپ انتظامیہ سے ملے ہیں, یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے تھی یا اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ اور ملاقاتیں کرنی چاہیے تھیں؟ دیکھیں یہ تو پروجیکشن ہمارا میڈیا کر رہا ہے نا, امریکی میڈیا میں کتنی خبریں آئی ہوں گی ان ملاقاتوں کی. دیکھیے پاکستان کو ایک ایڈوانٹیج تو ضرور تھا جو کہ انڈیا کو نہیں تھا, وہ یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ جو انڈیا پاکستان کے تنازع ہیں یا جو ابھی حالیہ جنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں جو اوپینین ہے کہ ان کو ریسٹرینٹ سے کام لینا چاہیے, نیوکلیئر پاورز ہیں, زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے, اور جنگوں کی بجائے معاملات ڈائیلاگ سے طے کرنے چاہیے. اچھا جو یہ بین الاقوامی سوچ ہے, خاص کر امریکہ نے جو ٹرمپ نے جو ان کو آگے چلایا ہے, پاکستان اس سوچ سے ہمیشہ اسی سوچ کی بات کرتا رہا ہے کہ گفتگو ہونی چاہیے, ڈائیلاگ ہونا چاہیے, کوئی راستہ نکالنا چاہیے. تو اس لحاظ سے پاکستان کی ڈیلیگیشن کو یہ ایک ایڈوانٹیج تھا جو وہاں انہیں ایڈوانٹیج ملا, اس لیے وہ اپنی پریزنٹیشن جو ہیں وہ کر سکے. اب جہاں تک تو حکومتوں کا تعلق ہوتا ہے, حکومتوں کے جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ تو ان کے مفادات کے حوالے سے جو ہیں ہوتی ہیں. صرف ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ تھنک ٹینک میں آپ کتنی سپورٹ بلڈ کر چکے ہیں اور آپ کا میڈیا کتنا آپ کو سپورٹیو نظر آتا ہے اس گفتگو کے حوالے سے. جہاں تک تھنک ٹینک کا تعلق ہے, تھنک ٹینک کے اندر گفتگو بہت مختلف ہوتی ہے بنسبت وہ گفتگو جو آپ پارلیمنٹیرین کے ساتھ کرتے ہیں یا سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن کے ساتھ کرتے ہیں, وہاں پہ کیپٹل ہل میں جا کے آپ گفتگو کرتے ہیں. تھنک ٹینک میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ انڈیپینڈنٹ لوگ وہاں ہوتے ہیں, تو لہٰذا اگر آپ گفتگو میں زیادہ ہی اینٹی انڈیا پوسچر لیتے ہیں تو تھنک ٹینک میں اتنا آپ کو راستہ نہیں ملتا. ہاں باقی جگہ لوگ سن لیتے ہیں, وہاں کا رواج یہ ہے کہ گفتگو کو سن لیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے. اچھا وہاں امریکی تھنک ٹینک کی ایک رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھی ہوں جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ پاکستان کے جغرافیائی مفادات تسلیم کر لے تو دونوں حقیقت پسندانہ شراکت قائم کر سکتے ہیں. ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے ماہرین کا یہ کہنا ہے. ہڈسن کا یہ پوچھ لینا تھا کس نے یہ رپورٹ لکھی ہے, کیونکہ جو وہ ہے نا, اور ایک دو لوگ وہاں ایسے ہیں جو پاکستان کے کافی کرٹیکل ہیں. دیکھیں یہ تھنکنگ ہوتی ہے, مختلف تھنک ٹینک مختلف انداز میں اپنی اپنی مختلف لوگ رائے دیتے ہیں, اور تھنک ٹینکس جو ہیں وہ گورنمنٹ کو جو ہے نا پالیسی کو انفلوئنس کرتے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ امریکہ کی پالیسی اور پاکستان کی پالیسی جنگ کے حوالے سے بڑی قریب ہے, اس کی وجہ سے پاکستان کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے. اور پاکستان کی تو ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اگر بائی لیٹرل گفتگو نہیں ہو سکتی, بائی لیٹرل پہ مسئلے حل ہو, اگر بائی لیٹرل نہیں ہو سکتی ٹرائی لیٹرل ہو جائے, کہ تھرڈ پارٹی رول پلے کر دے. یہ مسئلہ انڈیا کا ہے, انڈیا تھرڈ پارٹی کے بھی خلاف تھا, انڈیا بائی لیٹرل بھی گفتگو پاکستان سے نہیں کرنا چاہتا, انڈیا کسی کی بات سننا نہیں چاہتا. تو انڈین ڈیلیگیشن کے لیے زیادہ مشکل ماحول تھا. ہمارے ڈیلیگیشن کے لیے ماحول اتنا مشکل نہیں تھا, کیونکہ ہماری سوچ اس وقت امریکہ کی سوچ جو ساؤتھ ایشیا کے بارے میں ہے اس میں فٹ کرتی ہے. تو اسی پوائنٹ آف ویو کو ہمیں لے کے چلیں. صرف تھوڑا سا ہم یہ خیال کریں کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ایفیکٹیولی پریزنٹ کریں, اپنے پوائنٹ آف ویو کو مؤثر طور پہ دیں.